بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کبھی کبھی گھر بالکل صاف ہونے کے باوجود بھی اس میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا ہے، جیسے کہ نفرت بڑھ رہی ہو، جھگڑے ہو رہے ہوں یا کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہو؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی روحانی اسباب بھی ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے مگر ہماری زندگی کا اثر انداز کرتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسی قرآنی حقیقت کو سمجھیں گے جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سورہ البقرہ کی تلاوت جو صرف ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ آپ کے گھر کی روحانی صفائی کا بھی سبب ہے۔ یہ سورہ اتنی طاقتور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں یہ تلاوت کی جائے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ آج ہم سمجھیں گے کہ کیسے سورہ البقرہ سے اپنا گھر پاک، پرسکون اور روحانی طور پر محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سورہ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جہاں یہ سورہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث بہت گہری ہے۔ نبی نے قبرستان کا لفظ استعمال کیا۔ قبرستان وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سکون نہیں ہوتا، زندگی نہیں ہوتی۔ اگر ہمارا گھر قرآن سے خالی ہے تو اس کا ماحول بھی سکون سے خالی ہو جاتا ہے۔ شیاطین وہاں جلدی دستک دیتے ہیں جہاں قرآن سے دوری ہوتی ہے۔ سورہ البقرہ سب سے لمبی سورہ ہے قرآن میں، اور اس سورہ میں ہر قسم کا روحانی صلہ موجود ہے۔ اس میں حکم بھی ہے، نصیحت بھی اور حفاظت کا پیغام بھی۔ اس سورہ میں اللہ نے ہدایت کا راستہ بتایا ہے اور ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو گمراہی میں ڈوب گئے۔ اس میں وہ آیتیں بھی ہیں جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کو روشن کرتی ہے: عقیدہ، عبادت، معاشرت، زندگی، انصاف اور روحانی تزکیہ۔ سورہ البقرہ میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، آیت الکرسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا، سب کچھ جہلانے والا۔ البقرہ۔ یہ آیت ایسی روحانی حفاظت ہے کہ اگر آپ اس کو صبح شام پڑھیں تو اللہ آپ کو اور آپ کے گھر کو ہر برے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ شیاطین اس آیت کے قریب نہیں آ سکتے۔ جب کسی گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ گھر صرف جسمانی صفائی نہیں، روحانی طور پر بھی پاک ہوتا ہے۔ شیاطین کو سب سے زیادہ تکلیف قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے۔ وہ وہاں نہیں ٹھہرتے جہاں اللہ کا کلام گونجتا ہے۔ آج کے دور میں جب جادو، حسد اور نفرت عام ہوتی جا رہی ہے تو قرآن کی تلاوت سب سے بہترین شیلڈ ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں روزانہ 10 یا 15 منٹ نکال کر سورہ البقرہ کی تلاوت کرنا اپنا روٹین بنا لیں۔ اگر پورا وقت نہیں ملتا تو ایک ایک رکوع یا کچھ آیتیں روز پڑھیں۔ آپ اس کو اپنے گھر میں اسپیکر پر بھی چلا سکتے ہیں، مگر سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ خود اپنی زبان سے تلاوت کی جائے، کیونکہ جب زبان سے تلاوت ہوتی ہے تو اس کا روحانی اثر زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ سورہ البقرہ کی تلاوت نہ صرف شیاطین کو بھگاتی ہے بلکہ دل میں سکون اور نرمی بھی لاتی ہے۔ اس سورہ میں ابتدا میں اللہ متقیوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غائب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ البقرہ۔ یہ لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں اور فلاح پاتے ہیں۔ جو ہم اپنے گھر میں یہ آیتیں روز سنتے ہیں تو یہ آیتیں صرف آواز نہیں بنتی بلکہ ہمارے اخلاق، سوچ اور عمل میں اترتی ہیں۔ گھر کا ماحول نرم ہوتا ہے، جذبات میں تحقیقات آتی ہیں اور برکات نظر آتی ہیں۔ آج اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں بے چینی ہے، برکت نہیں ہے یا ہر وقت کچھ نہ کچھ مسئلہ رہتا ہے۔ ان کے لیے سب سے آسان اور طاقتور نسخہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں روز سورہ البقرہ کی تلاوت کا سلسلہ شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے ہی دنوں میں ماحول تبدیل ہو رہا ہے۔ شیاطین کی چالیں، جادو، حسد اور منفی اثرات دھیرے دھیرے مٹنے لگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سورہ البقرہ لینا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے۔ مسلم۔
یعنی اگر آپ اس سورے کو اپنے گھر کا حصہ بناتے ہیں تو یہ برکت بن جاتی ہے، اور اگر آپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ نے خود اپنے لیے نقصان پسند کیا۔ اپنے گھر کی روحانی صفائی کے لیے جہاں جسمانی صفائی ضروری ہے، وہاں سورہ البقرہ کی تلاوت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ہر فرد کے لیے یہ سنت ہے کہ اپنے گھر کو صرف دھو کر یا صاف کر کے نہیں، بلکہ اللہ کے کلام کو روشن کریں، اور سب سے بڑا فریضہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں رحمت نازل ہوگی اور شیاطین بھاگ جائیں گے۔ آج سے ہی نیت کریں کہ ہر روز سورہ البقرہ کی تلاوت یا اس کا حصہ سنیں گے یا پڑھیں گے۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس کی اہمیت بتائیں۔ گھر صرف دیوار اور چھت سے نہیں بنتا، اس کے اندر کا نور اس کا اصل حسن ہوتا ہے، اور یہ نور قرآن سے آتا ہے۔ اللہ حافظ۔